آج کرسچن ٹاکس میں ہمارے ساتھ پاسٹر چارلس مبارک ہیں. سر آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو. آج چونکہ پینٹیکوسٹ کا دن آنے والا ہے تو آج ہم سر سے جو گفتگو کریں گے یا ٹاک جو کریں گے وہ عید پینٹیکوسٹ کے بارے میں کریں گے اور سر سے سیکھیں گے کہ عید پینٹیکوسٹ کے حقیقی معنی کیا ہیں. سر آپ ہمیں سب سے پہلے بتائیں کہ عید پینٹیکوسٹ کے حقیقی معنی کیا ہیں اور کس طرح یہ ایمانداروں کی زندگی میں اور کلیسیا کی رفاقت میں قوت کا باعث بنا. تھینک یو، شکریہ جی بردر، تھینک یو آپ کے انویٹیشن کے لیے اور بالخصوص ایک ایسے ٹاپک کے لیے جو ہمارے لیے جاننا بڑا ضروری ہے. جب ہم لفظ پینٹیکوسٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ گریک زبان کا لفظ ہے پینٹیکوسٹ. اس کا مطلب ہے 50واں، یعنی 50. تو بائبل مقدس میں جب ہم اس پینٹیکوسٹ کے پیچھے جو فیسٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ عید جو خداوند کی طرف سے بنی اسرائیل کو دی گئی، بنی اسرائیل کو دی جانے والی عیدوں میں سے یہ جو عید ہے چوتھے نمبر پر آتی ہے اور اسے عید پینتیکوست یا پرانے عہد میں اس کو ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا تھا. اور یہ شروع ہوتی تھی جب عید فصح جو جیوز کیلنڈر کے مطابق پہلا مہینہ نسان کی 15ویں تاریخ کو جو عید فصح ہوتی، عید فصح سے کاؤنٹ کر کے 7 ہفتوں کے بعد کا جو دن ہوتا تھا 50واں دن، وہ عید پینتیکوست کا مناتے تھے. اور یہ ہوتا تھا پہلے پھلوں کی عید. اس میں جو فرسٹ فروٹ ہے وہ خداوند کے حضور لایا جاتا اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے احبار کی کتاب 23ویں باب کی 16ویں آیت میں. خدا نے یہ اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ عید بھی تم منایا کرنا. اب ہم اس کو دیکھیں گے آج کے عہد میں. یہ عید جو اس وقت ہفتوں کی عید منائی جاتی تھی، چونکہ پینٹیکوسٹ اس کو اس 50 کی گنتی کی وجہ سے کہا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہ فلفلمنٹ ہے. جو عیدیں دی گئیں ان عیدوں کی تکمیل یسوع مسیح میں ہوتی ہے. جیسے ہم جانتے ہیں عید فصح وہ بھی یسوع مسیح میں پوری ہو گئی. وہ برہ جو ان کو مصر سے آزادی دے کر کے اس خون سے ان کو آزادی ملی، موت سے، اس خون کو چوکھٹوں پر لگایا انہوں نے. جو مصر میں انہوں نے برہ لیا نسان کے مہینے میں، انہوں نے 14 تاریخ کو پھر اس کو ذبح کر کے اس خون کو چوکھٹوں پر لگایا. اس خون کے وسیلے سے موت کا فرشتہ گزر گیا. پاس اوور لفظ جب ہم دیکھتے ہیں، گزر جانا یعنی چھوڑ کر نکل جانا. تو وہ عید پوری ہوئی مسیح میں. مسیح یسوع جو خدا کا برہ ہے، اس کے لہو کے وسیلے سے بھی ہمیں غلامی سے، گناہ سے، موت سے آزادی ملتی ہے. وہ لہو ان کو مصر سے آزاد کرتا ہے. یہ جو خدا کا برے کے بیٹے کا جو لہو ہے، یہ ہمیں دنیا اور دنیا کی رنگینیوں سے، گناہ سے، اس ابدی موت سے رہا کرتا ہے. اس میں فلفلمنٹ ہوئی. اس کے بعد دوسری عید عید فطیر، تیسری جو پہلے پھلوں کی عید ہے. پھر ہم جو ہفتوں کی عید دیکھتے ہیں، یہ عید بھی یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے. یسوع مسیح نے وہ وعدہ جب ہم پرانے عہد میں دیکھتے ہیں، یوئیل نبی کی معرفت جو خدا کا کلام لکھا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے. اب یہ جو پیشین گوئی تھی پرانے عہد میں، یہ پوری ہوتی ہے نئے عہد میں. اعمال کی کتاب میں جب یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے اس وقت تک ٹھہرے رہو. لکھا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اور یہ اس عید کی فلفلمنٹ ہے جو یسوع مسیح میں ہوئی، پینٹیکوسٹ. اسی لیے ہم اس کو بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں. اس دن ہمیں وہ مددگار ملا تھا. اس دن وہ مددگار آفیشلی جو ہے وہ ہمیں ملا، ایمانداروں کو ملا، جس کے وسیلے سے ہم دلیری پاتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم قوت پاتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم خدا کے کام میں اور زیادہ بڑھتے ہیں. تو سر ہمیں بتائیں کہ جس طرح ہمیں روح القدس کا نزول عہد جدید میں ملتا ہے، تو عہد عتیق میں بھی اس کا کوئی نزول یا ہمیں ذکر ملتا ہے؟ جی، جب ہم عہد عتیق میں دیکھتے ہیں، عہد عتیق میں روح القدس
ہمیں وہاں پر ایکٹیویٹ نظر آتا ہے، روح القدس کی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں، روح القدس کا کام نظر آتا ہے۔ آفیشلی جو ہے وہ جو نزول آپ نے لفظ کہا ہے یہ نئے عہد میں آیا ہے، روح القدس پرانے عہد میں بھی ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں، میں چند ایک یہاں پر پوائنٹس جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا جاتا ہوں۔ جب بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں، پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت اس کو دیکھتے ہیں، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، تب زمین ویران سنسان تھی اور خدا کی روح پانی کی سطح پر۔ یہ جو لفظ روح ہے یہ وہی لفظ ہے جو یوئیل نبی کی معرفت جو پیشین گوئی ہوئی ہے دوسرے باب کی 28ویں آیت میں، دونوں کے لیے ہبرو لفظ جو ہے وہ ایک ہے، اور یہی لفظ ہمیں کئی ایک جگہوں پر جیسے بزلیل کے بارے میں لکھا ہے، خروج 31واں باب پڑھیں، اس کی پہلی 3 آیات میں لکھا ہے کہ بزلیل جو ہے وہ روح اللہ سے معمور ہوا۔ اگر اس کے پیچھے جو فورس ہے وہ یہی ہے، یہ جو ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ میں نزول ملتا ہے پاک روح کا، جو پیشین گوئی پوری ہوتی ہے، جس کے لیے گریک لفظ جو نیوما ہمیں ملتا ہے، یہی پیشین گوئی ہمیں پرانے عہد میں روحا جو لفظ ہے یہ پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں ملتا ہے، پھر ہمیں یہ خروج 31ویں باب کی پہلی 3 آیات میں ملتا ہے، بزلیل جو روح اللہ سے معمور، پھر استثنا 34ویں باب کی 9ویں آیت میں ہمیں لکھا ہے یشو دانائی کی روح سے معمور تھا۔ یہی روح جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے یشو کی زندگی سے، یعنی نزول اس طرح سے ہمیں آفیشلی نظر نہیں آتا، لیکن اس کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں۔ پرانے عہد میں ذکر ہے وہی روح القدس جو خدا کا روح، جسے بائبل مقدس میں نئے عہد میں حق کا روح بھی کہا گیا ہے، جسے سچائی کا روح بھی کہا گیا ہے، یسوع کا روح بھی کہا گیا ہے، روح القدس بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں پرانے عہد میں ایکٹیویٹ نظر آتا ہے، اس کے کام نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح یشوع کو وہ جب سارے سینیریو کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قضات کی کتاب 6 باب کی 34ویں آیت میں بھی ملتا ہے، وہاں پر جدعون لکھا ہے، تب خداوند کی روح جدعون پر نازل ہوئی۔ یہاں پر جو روح ہے یہ ہبرو کا وہی لفظ ہے جو پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں، یوئیل دوسرے باب کی 28ویں آیت میں ہے، جس کا وعدہ ہے، یہ وہی لفظ ہے، سیم لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے پرانے عہد میں اس کا ذکر ہے، پرانے عہد میں اس کی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں، اس کا کام نظر آتا ہے، یہ سرگرم ہے اس میں، اور اس میں کئی جگہوں پر ہمیں جو ہے وہ اس کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ مختلف مواقع پر جو ہے روح القدس ہمیں نظر آتا ہے۔ جی سر، آپ نے بہت خوب کہا کہ روح القدس کی ہمیں ایکٹیویٹیز جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ملتی ہیں، لیکن نزول جو ہے اس کا وہ ہمیں نئے عہد نامے میں ملتا ہے۔ تو بتائیں کہ عید پینٹیکوسٹ کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، ہم اس سے کیا لیسن سیکھتے ہیں، اور ایمانداروں کے لیے کیا اس کا سبق ہے؟ عید پینتیکوسٹ یہ وہ عید ہے جس دن پاک روح، چونکہ ہم نئے عہد میں مسیح یسوع کے وسیلے سے ہم کہلائے جاتے ہیں، اس لیے ہم اس عید کو جو ہفتوں کی عید تھی اس کو پینٹیکوسٹ یعنی پاک روح سے منسوب کرتے ہیں کہ 50ویں دن عید فصح کے بعد 50ویں دن پاک روح جو ہے وہ آفیشلی نازل ہوا تھا۔ وہ وعدہ جو یسوع مسیح نے کیا تھا کہ میں تمہیں ایک مددگار دیے جاتا ہوں، وہ آفیشلی خداوند کی طرف سے وہ وعدہ پورا ہوا اور پاک روح جو ہے وہ دیا گیا۔ اس کے وسیلے سے جو ہمیں بطور مسیحی ہیں، ایماندار ہیں، جو ہمیں اس کا بینیفٹ ہے یا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کیونکہ کلام میں صاف لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، یعنی روح القدس کے وسیلے سے ہمیں قوت نہیں ملتی۔ اگر روح القدس کے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو روح القدس کے بغیر ہم قوت نہیں پا سکتے۔ ہمیں قوت چاہیے تو روح القدس چاہیے۔ روح القدس کیا کام کرتا ہے؟ روح القدس ہمیں دلیری دیتا ہے، روح القدس ہمیں اور مضبوط کرتا ہے، روح القدس ہمیں ایمان میں کھڑا کرتا ہے، روح القدس ہمیں مسیح کی خوشخبری سنانے کے لیے زور دیتا ہے، روح القدس راستے ہموار کرتا ہے، روح القدس ان تمام کلوں کو ڈھا دیتا ہے جو ابلیس نے ہمارے خلاف قائم کیے ہوئے ہیں، باندھے ہوئے، لگائے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں آزادی ملتی ہے اور ہم ان پر غالب آتے ہیں روح القدس کے وسیلے سے۔
وہ ہمارا ہیلپر ہے. ہمیں وہ تمام باتیں جو ضروری ہیں جن کے وسیلے سے ہم نے خدمت میں آگے بڑھنا ہے، وہ روح القدس کے وسیلے سے ہمیں زور ملتا ہے. اور جیسے لکھا ہے کہ روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے. اوبیسلی روح اور جسم یہ دونوں کی آپس میں جنگ ہے. جب پاک روح کی قیادت میں چل رہے ہیں تو پھر جسمانی کام ہماری زندگی میں کم ہوتے جائیں گے. ایک چیز جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. دونوں کی آپس میں جنگ ہے، روح جسم کے خلاف اور جسم روح کے خلاف. جب روح کے موافق چل رہے ہیں، روح کے مطابق چل رہے ہیں، تو پھر جسمانی چیزیں آہستہ آہستہ ان کا زور ختم ہوتا جائے گا. اس لیے ان کا زور ختم کرنے کے لیے ہمیں روح، پاک روح کی ضرورت ہے، روح حق کی ضرورت ہے، سچائی کے روح کی ضرورت ہے، خدا کے روح کی ضرورت ہے، جو ہمیں مترادفات بائبل مقدس میں پاک روح کے لیے ملتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں لیں، پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اگر ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام خواہشات پر غالب آ سکیں تو پھر پاک روح کو ایکسرسائز کرنا ہوگا، پاک روح کو ہمیں اپنے اندر کام کرنے دینا ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. آج ہم نے سر کے وسیلہ سے بہت خوبصورت باتیں سیکھی، اور میرا ایمان ہے کہ ایماندار روح القدس کی رہنمائی میں چلیں گے اور اس میں بڑھیں گے. اگر وہ چیزوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی زندگی میں ترقی چاہتے ہیں، یا اپنی زندگی میں خدا کی محبت میں بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پاک روح کی رہنمائی لینا بہت ضروری ہے. اگر روح القدس ہماری زندگی میں نہیں تو ہم کچھ نہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں ایک ہیلپر دیا ہے اور ہمیں اس ہیلپر کی مدد لینی ہے. تو امید ہے کہ آج کے کلام کی وسیلہ سے آپ سب برکت پائیں. آمین.